الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله سائر سنته وسع الله عليه سائر سنته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے امت کو قیامت تک آنے والے تمام حالات اور تمام احوال، تمام اوقات کے لیے احکام عطا فرمائے ہیں، اور بہت سارے احکامات وہ ہیں کہ جو نصوص کے ظاہر پہ نہیں بلکہ آیات اور احادیث میں مخفی ہیں، جس کو نکال کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم کیا کہ مجتہدین عطا فرما دیے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات ارشاد فرما دیے ہیں۔ بعض احکام آیات اور احادیث کے ظاہر پر ہیں، اور اکثر احکام آیات اور احادیث کے تحت مخفی ہیں، جس کو مجتہدین نکال کر امت کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان مسائل کو پڑھیں، پھر مسائل کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، علم حاصل کریں اور جہالت کی زندگی ختم کریں، سنت پر آئیں اور بدعات سے دور رہیں، کیونکہ اجر اللہ تعالیٰ نے سنت پر رکھا ہے، بدعت پہ نہیں رکھا۔ بدعات پہ گناہ ہے، وبال ہے، اس لیے سنت کا خیال کرنا چاہیے، سنت کو اپنانا چاہیے اور بدعات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج یکم محرم الحرام 1441 ہجری ہے، اتوار کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات محرم کے بارے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ محرم کا جو احترام ہے وہ کسی خاص اس امت میں واقعہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مسائل یا اس میں روزہ اور اس کی بعض چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ پہلے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت اس کے بہت بعد پیش آیا ہے۔ تو محرم کی فضیلت یا محرم کا روزہ یا محرم کی حرمت یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ 12 ماہ اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے حرمت والے ہیں، مزید عظمت والے ہیں۔ اور یہ جو 4 مہینے حرمت والے بیان فرمائے ہیں، یہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 ماہ ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے حضرت حسین کی شہادت سے کتنے سال پہلے نازل ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ حضرت حسین کی وجہ سے محرم کا احترام ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور خوشبو ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی پیار کرتا ہے جو مومن ہے، اور آپ سے وہی نفرت کرتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ مومن ہو اور صحابی رسول، مومن ہو اور اہل بیت،
مومن ہو اور پیغمبر کی اولاد سے پیار نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ محرم ہے، اس کا عظمت یا حرمت واقعہ حسین اور واقعہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، اصل جو بنیادی بات میں نے عرض کی ہے۔ باقی چند ایک باتیں محرم کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ محرم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث تو ایسے ہے کہ جس میں محرم کے خاص دن کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رمضان صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّم، کہ رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ وہ محرم کے دنوں کا روزہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ یہ روایت غنیۃ الطالبین میں موجود ہے۔ جو میں نے حدیث کا پہلا حصہ حدیث پہلے تلاوت کی، یہ صحیح مسلم باب فضل صوم المحرم کے اندر ہے۔ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، یہ حدیث پاک صحیح مسلم باب فضل صوم المحرم کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ محرم کا ہے۔ اور دوسری حدیث غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ نقل فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو شخص محرم کا ایک روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی ایک مہینے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور خاص 10 محرم کا روزہ، اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت الگ ارشاد فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود سوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، مسند احمد میں روایت ہے کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، لیکن 10 محرم کے روزے میں بھی یہود کی مخالفت کرو۔ یہود 10 محرم کا روزہ ہی رکھتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو، ایک دن پہلے ملا لو یا ایک دن بعد بھی ملا لو۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم آئندہ سال زندہ رہے تو ہم اسی طرح کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محرم کا روزہ رکھیں، صرف 10 محرم کا نہیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ تو محرم میں ایک عبادت اور ایک عمل وہ 10 اور 11 یا 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے، جس میں آسانی ہو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ یہاں جو سمجھنے والی باتیں ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسی اہم عبادت میں بھی اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ بتائیں، جب عبادات میں ان کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے تو ہمیں عادات اور دیگر معاملات میں بھی ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے کھانے کا انداز ہے، پہننے کا انداز ہے، چلنے کا انداز ہے، یا اور طور طریقے ہیں، ہمیں یہود سے بچنا چاہیے۔ یہود مسلمانوں کے بدترین قسم کے دشمن ہیں، اور اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ اپنے دشمن کو خیر کا سمجھنا بہت بڑی نادانی ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بات جو سمجھ آئی کہ ہمیں ہر حال میں جس حد تک ممکن ہو یہود کی مخالفت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات کیا سمجھ آئی، مزید میں بات اس پہ آگے کروں گا کہ ہماری اگر 9، 10 یا 10 محرم کو روزے کی عبادت ہے، ہم اپنی عبادت کرتے ہیں تو سحری اپنے پیسے سے کرتے ہیں، افطاری اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ سحری بھی ہماری ہے، افطاری بھی ہماری ہے۔ تو جو لوگ 10 محرم کو عبادت سبیل سمجھتے ہیں، تو اگر ان کے ہاں عبادت ہے بھی تو پھر وہ اہل سنت اور دیگر حضرات سے بھی کیوں مانگتے ہیں کہ جی دودھ دو، ہمیں شربت دو، چینی دو، کیوں بھائی سبیل لگانی ہے؟ ہم اپنی عبادات اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو عبادت سمجھتا ہے تو اپنے پیسوں سے کرے،
مانگنے کی ضرورت کیا، اپنی عبادات اپنے مال سے ہونی چاہیے۔ ایک تو خیر میں نے عرض یہ کیا ہے کہ 10 محرم اور 11 یا 9 محرم اور 10 2 دن کے روزے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام الاستذکار میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصى علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وصى اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے ذات پر اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، یعنی عام روٹین سے ہٹ کے خرچ کرے، وسعت کرے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے وسعت فرما دیتے ہیں۔ جو اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر فراخی سے خرچ کرتا ہے 10 محرم کو، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے لیے فراخی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس بات کا اہتمام کریں۔ عام دنوں میں اگر دال پکتی ہے تو ان دنوں میں ساتھ سبزی پکا لیں۔ عام دنوں میں سبزی ہے، اس دن میں گوشت رکھ لیں۔ عام دنوں میں پھل نہیں ہے تو 10 محرم کو گھر والوں کو پھل دے دیں یا کوئی اور ایسی چیز دے دیں جس سے وسعت اور فراخی ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر فراخی اور وسعت کی ترغیب فرمائی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم میں جو کرنے کے کام ہیں وہ بنیادی طور پر 2 ہیں۔ نمبر 1 9-10 یا 10 محرم کا روزہ۔ نمبر 2 10 محرم کو اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، فراخی کرنا، اچھی طرح خرچ کرنا، ان 2 باتوں کا اہتمام کریں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر وہ 10 محرم کو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہے۔ ہمارے ہاں 10 محرم کی شہادت منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن 1 محرم کی شہادت کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھا جائے اگر شہادت کا تذکرہ کرنا ہے تو پہلے تذکرہ کریں 1 محرم والی شہادت کا۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ 1 محرم پہلے ہے اور 10 محرم بعد کو ہے، لہٰذا جو پہلے دن ہے اس میں پہلے تذکرہ کریں، جو بعد والی ہے بعد میں کریں۔ دوسری بات، 1 محرم کو شہادت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 10 محرم کو شہادت ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، سسر والد کی طرح ہوتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے ہیں اور نواسہ اولاد ہے، تو ظاہر ہے جس کا تعلق والد کے ساتھ وہ پہلے ہے اور جس چیز کا تعلق اولاد کے ساتھ وہ بعد میں ہے۔ اور تیسرا یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات دین کے حوالے سے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں، خدمات بھی ہیں، قربانی بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے، کلمہ پڑھنے سے جو اسلام کو تقویت اور قوت ملی ہے، ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے، کس سے؟ بعمر بن خطاب اور بعمر بن ہشام۔ عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے یا عمر بن ہشام ابو جہل کو مسلمان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لائے، اور اسلام کو کتنی قوت، طاقت اور شان ملی ہے، اس کو سب حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اول ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں۔ اب دیکھیں ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، عمر دوسرے ہیں، عثمان تیسرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک خلیفہ رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر نے بھی کچھ عرصہ خلافت فرمائی ہے مکہ مکرمہ پہ،
میں جو بات سمجھا رہا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یکم محرم پہلے بھی ہے، عمر بن خطاب نے کلمہ بھی پہلے پڑھا ہے، حضرت عمر بن خطاب کے آنے سے اسلام کو تقویت بھی زیادہ ملی ہے، حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بھی ہیں، تو ان کا یوم کا تذکرہ پھر کرنا چاہیے، شہادت ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اور ہم ایام منانے کی بات نہیں کرتے کہ ایام منائیں، کیوں؟ اس طرح تو اگر آپ تاریخ اسلام دیکھ لیں گے تو شاید کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جس دن میں کوئی اہم بندہ شہید نہ ہوا، تو ہم سارے دن شہادت کے تو نہیں منا سکتے۔ میں صرف عرض ہی کر رہا ہوں کہ میں شہادت منانے کی یا ایام کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر یکم محرم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اور شہادت پہ رونا، شہادت پہ واویلا کرنا، شہادت پہ پیٹنا، یہ اسلام کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ بعض لوگ اس حوالے سے عجیب قسم کا استدلال کرتے ہیں کہ ہم جو اس موقع پر ماتم کرتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ روتے تھے، واویلا کرتے تھے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر بہت بڑا الزام اور بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں نہ قرآن کریم میں ہے نہ کسی حدیث پاک میں ہے کہ وہ بہت روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، واویلا کرتے تھے یا الیاذ باللہ ماتم کرتے تھے، اس کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ حضرت کا بیٹا یوسف 40 سال تک غائب رہا، نہیں پتہ چل رہا، تو قرآن کریم میں ہے قزیم۔ قزیم کا معنی ہوتا ہے کہ بندے کے اندر سے غم ہو اور زبان سے اظہار نہ کرے، اندر کڑتا رہے، تو وہ کڑتے تھے، آنسو آتے تھے، لیکن اس طرح رونا کی آواز نکلے، ماتم کرنا، یہ قطعاً حضرت یعقوب علیہ السلام سے ثابت نہیں، یہ اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے پیغمبر پر بہتان اور پیغمبر پر الزام ہے، اور ہمیں ان الزام تراشیوں سے بچنا چاہیے۔ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو محرم میں غلط مشہور ہیں، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے اور ہمیں اس کو اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ نمبر ایک تو محرم کے بارے میں معروف اور مشہور ہے کہ جی محرم میں نکاح نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ بھائی حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، شہادت ہے، اور مسلمان شہادت پہ غم نہیں کرتا، شہادت پہ مسرت کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے ہیں، اور شہادت مسلمان کے لیے اعزاز ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ظلماً قتل ہوئے، اس کا دکھ ہے، ظلماً قتل ہونے کا افسوس ہے، لیکن شہادت کی تو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ معروف مشہور کر دینا کہ جی نکاح نہ کریں، محرم میں نکاح منحوس ہوتا ہے، یہ غم کے دن ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلے نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، یہ محرم اور 10 محرم کو ہوا ہے۔ تزوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ یوم عاشوراء، تاریخ الخمیس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح 10 محرم کو فرمایا تھا۔ خود اللہ کے نبی کا پہلا نکاح 10 محرم کو ہے، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کسی بندے کے ذہن میں سوال آ جائے کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی تک آپ نے رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ابھی تو احکام شروع نہیں ہوئے تھے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ نبی کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی جو کام پیغمبر نے اعلان نبوت سے پہلے فرمایا وہ بھی گناہ نہیں ہے، اور جو کام اعلان نبوت کے بعد فرمایا وہ تو یقیناً گناہ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے
حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا یہ گناہ ہرگز نہیں، اگر گناہ ہوتا تو حضور کبھی یہ نکاح نہ فرماتے محرم میں۔ نمبر 1، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ 10 محرم کو ہوا ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ بھی آپ کا نکاح محرم میں ہوا ہے۔ جنگ خیبر یہ محرم الحرام سن 7 ہجری میں ہوئی، اور اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے رجب 3 ہجری میں ہوا، ایک روایت ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، اور ایک روایت محرم 3 ہجری میں ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ آپ کا نکاح محرم 3 ہجری میں ہوا۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس میں بھی 2 روایتیں ہیں، ایک روایت رجب 2 ہجری اور ایک روایت محرم 2 ہجری۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے 10 محرم کو، حضرت صفیہ سے محرم 7 ہجری کو، آپ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم 3 ہجری کو، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم سن 2 ہجری کو۔ تو یہ اگر گناہ ہوتا تو ایسے نکاح کیوں ہوتے؟ اس لیے یہ ذہن غلط ہے کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ خود اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پڑھانے میں تاخیر نہ کرو، تدفین کرو۔ اسی طرح جب بچی کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو، ان کا نکاح فوراً کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے محرم کی وجہ سے اس کو مؤخر کرنا یہ ٹھیک نہیں اور یہ مناسب نہیں۔ تو محرم کے بارے میں نمبر 1، یہ جو مشہور نکاح نہیں کرنا چاہیے غلط ہے، نکاح کرنا چاہیے۔ جس وقت میں اور جس دور میں بعض جائز چیزوں کو لوگ ناجائز سمجھیں، اس دور میں اس جائز چیز کو رواج دینا چاہیے اور عمل کے ساتھ یہ باتیں ثابت کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگوں میں بات غلط مشہور ہے۔ نمبر 2، محرم کے حوالے سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، بھی غم ہے۔ تو محرم الحرام کو غم کا مہینہ سمجھنا اور غم کا مہینہ سمجھ کر کالے کپڑے پہننا یہ مردوں کے لیے بھی حرام ہیں، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ غم کا مہینہ سمجھ کر کالے کپڑے پہننا مردوں کے لیے بھی حرام ہے اور عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کو غم کا مہینہ نہیں سمجھتے، اپنا عقیدہ نہیں سمجھتے اور ویسے کالے کپڑے پہنتے ہیں، ان کو بھی محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے سے احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ محرم کے مہینے میں کالا کپڑا عام طور پر اہل سنت والجماعت نہیں پہنتے، اہل تشیع پہنتے ہیں، رافضی حضرات پہنتے ہیں۔ تو جب کوئی اہل سنت ہوگا یا اہل سنت ہوگی اور وہ کالے رنگ کا کپڑا پہنے گا، یہ پہنے گی، تو عام تاثر کیا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنے لباس کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے۔ تو محرم کے دنوں میں کالا کپڑا نہ مرد پہنے اور نہ ہی محرم کے دنوں میں کالا کپڑا کوئی عورت پہنے۔ اسی طرح محرم الحرام میں ماتم کیا جاتا ہے، ماتم کرنا کسی پر بھی جائز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہدایات ماتم کے بارے میں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو جاہلیت کی باتیں کرے، جو اپنے چہرے کو پھاڑے، اپنے سینے پر سینہ کو بھی کرے، حضور پاک فرماتے ہیں اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اور یہ ماتم کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کی عقلی بنیاد اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، جس طرح اپنے جسم کا عضو کاٹنا حرام ہے، اسی طرح اپنے جسم کے کسی عضو کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ انسانی جسم کا مالک اللہ ہے اور کسی کی ملک میں تصرف کا اختیار دوسرے کو نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک آدمی کی زمین ہے، وہ زمین کا مالک ہے، تو دوسرا بندہ اس کی زمین میں اپنی مرضی سے نہ پانی دے سکتا ہے، نہ ہل چلا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ پٹھے کاٹ سکتا ہے، اپنی بندہ کسی کا کوئی آدمی مالٹا یا گنا یا کوئی چیز کھینچ سکتا ہے، ابھی اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بندے کو بعض چیزوں کا مالک بنایا ہے اور دوسرا بندہ اس میں تصرف کرے، دوسرا بندہ اس میں اپنے اختیارات استعمال کرے بغیر اجازت کے، تو ناجائز ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کا مالک اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، انسانی جسم کا مالک اللہ خود ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ اب دیکھو، اگر کوئی غلام بھی ہو اور کوئی اس کا آقا ہو، اس آقا کو بھی اجازت نہیں ہے کسی غلام کا جسم ختم کر دے، قتل کر دے، یا اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دے بلا وجہ، جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کہ انسانی بدن کے حقیقی اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ اللہ کی ملک کے اندر اپنا ناجائز تصرف کرتا ہے، جو شخص اپنے عضو کو کاٹتا ہے وہ اللہ کی ملک میں ناجائز تصرف کرتا ہے، جو شخص ماتم کرتا ہے وہ اللہ کی ملک میں ناجائز تصرف کرتا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ جس طرح خودکشی کرنا حرام، جس طرح اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کو بلا وجہ کاٹنا حرام، اسی طرح ماتم کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اس کا تعلق صرف محرم کے ساتھ نہیں ہے، محرم میں تو بندہ ماتم کرتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر بندہ لگا ہوتا ہے، ہر دوسرا بندہ جو جاہل ہے وہ لگے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق محرم سے نہیں ہے۔ اگر ویسے بھی کی اموات کی موت ہو جائے، کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اب اس عورت کے لیے پیٹنا حرام ہے، اس عورت کے لیے اتنی اونچی آواز سے رونا کہ نامحرم مرد سنے، یہ حرام ہے، اس عورت کے لیے جاہلیت کی باتیں کرنا یہ حرام ہے۔ تو شریعت نے منع کیا ہے، اور ہماری بطور خاص ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں، شریعت کے مسائل اسی لیے ہوتے ہیں، ان مسائل کو سنا جائے اور پھر مسائل پر عمل کیا جائے، اس لیے نہیں ہوتے کہ مسائل سنے جائیں اور مسائل پر عمل نہ کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں ہر روز کوئی نہ کوئی میت ہوتی ہے اور لوگوں کو میت پہ جانا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، اس کا بہت احتیاط کریں، بہت زیادہ خیال کریں کہ ایسے کام ہرگز نہ کریں، اپنا سینہ پیٹنا، اپنے چہرے کو پیٹنا، چہرے کو نوچنا اور زور زور سے بیان کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، اسی طرح محرم الحرام میں لوگ قبرستان میں جانا ضروری سمجھتے ہیں، یعنی پورا سال قبرستان میں نہیں جائیں گے، قبرستان کی صفائی نہیں کریں گے، قبرستان کا خیال نہیں کریں گے، اور محرم میں قبرستان سے گھاس بھی کاٹ رہے ہیں، قبرستان سے درخت بھی صاف کر رہے ہیں، قبرستان کی قبریں بھی صاف کر رہے ہیں، راستے بھی بنا رہے ہیں، اور محرم میں حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا اگر کوئی ایسا گھاس، ایسا درخت ہے جو گزرنے میں نقصان نہیں دیتا تو اس کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ کا کھچر تھا وہ بدک گیا، آپ رک گئے، تو آپ نے فرمایا جو 2 قبریں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنی کو منگایا، 2 ٹہنیاں، ایک ٹہنی منگا کر 2 حصے کیے، ایک ٹہنی ایک قبر پہ گاڑ دی اور ایک ٹہنی ایک قبر پہ گاڑ دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک قبر والے کو اس لیے عذاب ہوتا تھا کہ یہ چھوٹے پیشاب سے، چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہوتا تھا کہ چغلیاں بہت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سبز ٹہنی کی وجہ سے ان کے عذاب کو ختم فرمایا ہے۔ تو یہ درخت تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی درخت رکاوٹ نہ ہو، اگر کوئی گھاس رکاوٹ نہ ہو تو اس کو تو کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں سے یہ پتہ بھی چلا کہ ہمیں بطور خاص اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، بیت الخلاء میں جائیں، استنجا کریں، اچھی طرح طہارت کا خیال کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کے کچھ حصے کپڑے کو نہ لگ جائیں، بدن کو نہ لگ جائیں، چھینٹوں سے بچیں۔ اور چغلی خوری یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہتان بہت بڑا جرم ہے، الزام بہت بڑا جرم ہے،
غیبت بہت بڑا جرم ہے، چغلیاں کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ہم کبھی نیک اعمال کر لیں، عبادات کر لیں تو اپنی عبادات کو تباہ کرتے ہیں چغل خوری کی وجہ سے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے واپسی پر خود فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ خواتین کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، اپنی زبان کو محتاط نہیں رکھتی۔ زبان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، میں یزم لی ما بین فخذی و ما بین خدی عزم اللہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی عزت کی گارنٹی دے، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کرے، نمبر 2 جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، میں نبی اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے بطور خاص، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد عورت سب کے لیے زبان کی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت، عفت، پاک دامنی، اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں وہ اسباب بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے عفت تباہ ہوتی ہے، عزت تباہ ہوتی ہے، گناہ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ گناہوں کے ماحول سے دور رہنا چاہیے، گناہ کے ماحول سے بچنا چاہیے، اور ایسے ماحول سے کنارہ کشی کریں کہ جو ماحول گناہوں کا ہے۔ بہرحال زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بس اوقات نفل پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، عبادات بہت زیادہ کر لیتے ہیں، اور اپنے زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے سارا کچھ تباہ کر بیٹھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایک مرتبہ کہ بتاؤ غریب کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کے بعد درہم، دنانیر، پیسے نہ، وہ غریب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نیکیاں ہوں، نیک اعمال، اور اس نے لوگوں کے حق ادا کرنے ہوں۔ ایک آدمی اپنا حق مانگتا ہے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے نیک اعمال کے، نیک عمل دے دیا۔ دوسرے نے حق مانگا، اس کو نیک عمل دے دیا۔ تیسرے نے حق مانگا، اس کو نیک عمل دے دیا۔ جتنے نیک اعمال دنیا میں کیے تھے وہ جن کا حق تھا ان کو دے دیے۔ اب حق مانگنے والے باقی ہیں اور نیک اعمال موجود نہیں۔ ایک شخص آ کے حق مانگتا ہے، اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہے، اللہ اس حق والے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے۔ تو آپ نے فرمایا غریب شخص ہے، دنیا میں نیک اعمال بھی کرتا رہا لیکن لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، گالی دے دی، غیبت کر لی، چغل خوری کر لی، کسی کی عزت پہ حملہ کر لیا، اور کسی پر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، یا اور گناہ کیے، حق مارے اس نے۔ اب نیک اعمال بھی ختم ہو گئے، لوگوں گناہ اس کے اوپر ڈال دیے گئے، اور یہ جنت کی بجائے جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص غریب ہے، یہ شخص غریب ہے۔ میں نے اس لیے تیسرے نمبر پہ عرض کیا ہے کہ محرم الحرام میں قبرستان جانے کو ضروری نہ سمجھیں، تو قبرستان جاتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں پہلے تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا ہوں، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو۔ فإنہا تذکر الآخرہ، قبرستان پہ جانے میں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن قبرستان یوں جانا، عورتیں قبرستان جا رہی ہیں، بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں، بھڑکیلے لباس پہن کے جا رہی ہیں، اور بجائے نیکی کے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، اور وہ جو آخرت کو یاد کرنے کا ماحول تھا آخرت کو برباد کرنے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس طرح تو قبرستان جانا محرم میں بھی جائز نہیں اور محرم کے علاوہ بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی خاتون بھی قبرستان جانا چاہے، پردے کے ساتھ جانا چاہے تو جائز ہے، گنجائش ہے، لیکن بچنا چاہیے، ضرورت نہیں ہے۔ قبرستان جا کر اس نے کیا کرنا ہے؟ اصالہ ثواب گھر بیٹھ کے کر سکتی ہے، گھر میں نفل پڑھے بخش دے، گھر میں ذکر کرے اور بخش دے، کوئی صدقہ کرے اور ثواب کسی میت کو دے دے۔ اصالہ ثواب کے لیے تو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قبرستان جا کے کیا کرے گی۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ بطور خاص محرم کو قبرستان جانا ضروری سمجھنا، خاص کر لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 1 میں نے عرض کیا کہ کالا لباس، اس سے بچیں۔ نمبر 2 یہ پیٹنا، ماتم، اس سے بچیں۔ نمبر 3 محرم میں قبرستان کو جانا ضروری سمجھنا، اس سے بچیں۔ نمبر 4 یہ جو 10 محرم میں صرف سبیلیں لگتی ہیں
اور حضرت حسین کے نام کی لگتی ہیں، کہتے ہیں سبیل حسین کے نام کی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں نظر بھی اللہ کے نام کی اور نیاز بھی اللہ کے نام کی۔ بعض لوگ بھیک مانگنے کے لیے ہمارے دروازے پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، ہم اس کو بھیک دے دیتے ہیں، بھیک بھی دے دی، اپنا ایمان بھی دے دیا۔ وہ تو کفر بیان کر رہا ہے کہ نیاز حسین، شرک کہہ رہا ہے۔ نظر بھی اللہ کے نام کی ہوتی ہے، نیاز بھی اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، نظر اللہ نیاز اللہ۔ تو یہ جو محرم کی سبیل ہے، اس کو حسین کی نیاز کا نام دینا، تو ایسی سبیلوں میں دودھ دینا بھی جائز نہیں، ایسی سبیلوں میں چینی دینا بھی جائز نہیں، ایسی سبیلوں میں شربت دینا بھی جائز نہیں، بلکہ ایسی سبیلوں کا دودھ یا پانی پینا بھی جائز نہیں جو کسی غیر اللہ کے نام پہ سبیل لگائی جائے۔ اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے پاس 9-10 محرم کا روزہ ہے، آپ افطاری کریں، اپنے دوستوں کی افطاری کرائیں، اپنے گھر والوں پر وسعت سے خرچ کریں، میں نے بھی اس کی ترغیب اور حدیث نقل کی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ تو جو ہمارے کرنے والے کام ہیں جب ہمارے پاس موجود ہیں، پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہمارے پاس 9-10 محرم کا روزہ ہے، آپ اس میں شربت پئیں پلائیں، پکوڑے کھائیں کھلائیں، آپ اس میں زردہ بنائیں، سموسے بنائیں، پکوڑے بنائیں، پھل اس میں لائیں، فروٹ چاٹ لائیں، دہی پلے لائیں، جو لائیں، کوئی شریعت منع کرتی ہے؟ آپ دودھ سوڈا بنا کر پئیں۔ جو ہمارا اپنا دین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنا نہیں ہے اس کو پر ہم پیسے بھی لٹا رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، جان بھی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے عرض کیا اس کا خیال کریں۔ نمبر 5، محرم کے دنوں میں بطور خاص صرف مجالس منعقد کرنا، یہ جی محرم کی مجلس ہے حسین کی، یہ محرم کی مجلس ہے عزا کی، یہ محرم کی مجلس ہے تعزیے کی، یہ محرم کی مجلس ہے نوحہ کی، یہ فلانی مجلس ہے۔ ایسی مجالس کو منعقد بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسی مجالس میں جانا بھی نہیں چاہیے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ جس مجلس میں آپ نے جانا ہے وہاں بیان کرنے والا کون ہے؟ کو بیان کرنے والا آپ کا اپنا عالم ہے، کو بیان کرنے والا مستند عالم ہے، کو بیان کرنے والا صحیح آدمی ہے، پھر بات تو سمجھ آئے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے مردوں کو، عورتوں کو ایسی مجالس میں بھیج دیتے ہیں کہ جہاں بیان کرنے والے ہمارے نہیں ہوتے، من گھڑت روایات پڑھتے ہیں، من گھڑت قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ایمان کو تباہ کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی مجالس سے بچنا چاہیے اور ایسی مجالس میں جانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ میری آپ تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے آخری گزارش یہ ہے کہ تمام معاملات میں ہمیں اللہ کے حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں کرنے کے دن نمبر 1 شہادت پہ فخر کریں، نمبر 2 9، 10 یا 10، 11 محرم کو روزہ رکھیں، نمبر 3 10 محرم کو اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کریں۔ جو کام نہیں کرنے، نمبر 1 کالے کپڑے پہننا، اس سے بچیں، تعزیہ جلوسوں میں شرکت کرنا، اس سے بچیں، ماتم کرنا، اس سے بچیں، یہ سبیلیں حسین کے نام کی لگانا، اس سے بچیں، محرم میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، اس سے بچیں، اس قسم کے جو منکرات ہیں اسے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق دے اور بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ کریم، ہم نے جتنے گناہ کیے اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اس بچیوں کے مدرسے کو کامیاب فرما دے۔ یا اللہ جو بچیاں یہاں پڑھتی ہیں ان کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو معلمات و استانیہ پڑھاتی ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے۔ یا اللہ اس بچیوں کے مدرسے پر جو لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے پیسے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دے، ان کے مال میں برکت دے، ان کو خوشیاں عطا فرما۔ جتنی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس بیان کے اندر آئی ہیں
اللہ کریم تو سب کو قبول فرما لے، سب کو سنت کی توفیق عطا فرما، سب کی بدعت سے حفاظت فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، اگر گناہ ہو جائے تو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی، دین کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے فیض کو عام فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، دین کو پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ کریم جو ہم نے دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔